اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تک، اور آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ عزیزان محترم، گزشتہ ویڈیو میں جو بھی آیتیں پیش ہوئی، خطاب بنی اسرائیل سے تھا، یہودیوں سے، یہودیوں کے علماء سے۔ تو اس آیت میں اب اللہ رب العالمین ان نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے ان پر تمام کی تھی، کہ اور ان کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، ان کے لیے منہ سلویٰ کو اتارا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان انبیاء کو بھیجا، کیونکہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سلسلہ ہدایت ہے، ہدایت کا ہونا ہے، کتاب کا ہونا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 26 ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان کی اولاد میں نبوت کو رکھا، اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آل ابراہیم میں نبوت کو رکھا، سلسلہ کتاب کو رکھا، اور یہ نبوت اور کتاب کا ملنا ان لوگوں کے لیے مختص تھا جو ہدایت پر تھے، اور اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ان میں اکثریت خارج از اطاعت تھے، اکثریت ان میں فاسقین کی تھی۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سلسلہ انبیاء کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون سے نجات دی، فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کیں۔ اس زمانے میں روئے زمین پر جو بھی قومیں آباد تھیں، ان میں سب سے بڑھ کر افضل بنی اسرائیل تھے، اور یہ ماضی کی بات ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر اگر کوئی سب سے بڑھ کر امت ہے تو وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ رب العالمین اس بات کو واضح فرما رہا ہے اپنے کلام کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ واضح فرما رہا ہے کہ روئے زمین پر اب اگر کوئی افضل ترین امت ہے تو وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اہل کتاب کے لیے بھی یہ دعوت ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے، لیکن بہت کم ان میں ایمان لاتے ہیں اور اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے تو نہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، نہ نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، بلکہ ان کی رسالت کا انکار کیا۔ تو اب جو اللہ رب العالمین نے انہیں فضیلت بخشی تھی، جو انعام بخشا تھا، اللہ رب العالمین انہیں یاد دلا رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم بھی اس افضل امت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور گزشتہ سلسلے کو ترک کر دو۔ یعنی تمہارے لیے اب اگر کوئی راستہ ہے، اب اگر تم چاہتے ہو کہ بہتر قوم میں، خیر قوم میں داخل ہو جاؤ، تو وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کے اوصیاء پر ایمان لائیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے دوسری آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے،
اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، یہ آج کے ہمارے بیان کی دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48۔ اس میں اللہ رب العالمین اب یہ فرما رہا ہے کہ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی طرح کی مدد حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، بنی اسرائیل میں ایک عقیدہ رائج یہ تھا، آج بھی رائج ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آل یعقوب ہیں، آل ابراہیم ہیں، لہذا ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لہذا وہ اپنی بخشش کا جو سبب ہے اسے نسب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کے اس عقیدے کو رد فرما رہا ہے کہ محشر کے روز یہ چیز تمہارے کام نہیں آئے گی، اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کے اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 33، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ عزیزان محترم، یہ جو عقیدہ بنی اسرائیل کے اندر رائج تھا، آج بھی رائج ہے اہل کتاب کے اندر، کہ ہم آل یعقوب ہیں، آل ابراہیم ہیں، لہذا ہم بخشے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین اپنے کلام کے اندر ان کے اس عقیدے کو رد کر رہا ہے کہ یہ تم سوچ رہے ہو کہ ہم اپنے اجداد کی وجہ سے بخشے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر جنت ملنے کا کوئی معیار ہے تو وہ عمل ہے، ان صالحین کی پیروی ہے اور تقوی ہے، اسی معیار پر جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین ان کے اس عقیدے کو رد کر رہا ہے۔ دوسرا ان کا عقیدہ کیا تھا کہ آج بھی بنی اسرائیل کے اندر عقیدہ موجود ہے، خاص کر نصارہ کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ پیسے دے کر یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود کو بخشوا سکتے ہیں، اور وہ آتے ہیں علماء کو پیسے دیتے ہیں کہ پیسے کے عوض ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کو بھی رد کیا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن نہ مال کچھ فائدہ دے گا اور نہ بیٹے۔ محشر کے روز نہ مال کام آئے گا، نہ پیسے کام آئیں گے۔ اللہ رب العالمین اس دن کوئی فدیہ، کوئی ہدیہ قبول نہیں کرے گا، کوئی پیسہ قبول نہیں کرے گا کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیسے دے کر میں بخشا جاؤں گا، کیونکہ اہل کتاب کے اندر یہ عقیدہ رائج ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس عقیدے کی تردید کر رہا ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ جو تم نے اپنے درمیان قائم کر رکھی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے اندر شفاعت کا ذکر ہے کہ کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو لہذا جو لوگ اس بنا پر اپنا عقیدہ بناتے ہیں کہ اس بنا پر ہماری شفاعت ہوگی، تو اللہ رب العالمین در حقیقت اس بنا کے تناظر میں یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ جو بنا بنی ہوئی ہے، اس بنا پر تم نہیں بخشے جاؤ گے، بلکہ اللہ رب العالمین سورہ مدثر آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ اس روز شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو لہذا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں دے گی، ان کے کام نہیں آئے گی۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ محشر کے روز شفاعت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے شفاعت کو اپنے لیے مختص کیا ہے، اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ کل للہ الشفاعت جمیعا۔ سورہ زمر آیت نمبر 44 کی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ سب سفارش اللہ کے اختیار میں ہے، ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہاں سے کچھ لوگ یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ یہ شفاعت مختص اللہ کے لیے ہے، لہذا غیر اللہ کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کیونکہ جو لوگ جھوٹے عقیدے بناتے ہیں ان کے رد میں یہ بات کر رہا ہے، لیکن قطعاً قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرمائے کہ شفاعت محشر کے روز میسر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے اپنے کلام کے اندر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا
اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 87، کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جس نے خدا سے عہد لیا ہو، اقرار لیا ہو۔ عزیزان محترم، اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، اور جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ شفاعت میرے لیے مخصوص ہے، لیکن جس سے میں راضی ہوں، جس کو میں اجازت دوں، اس کے لیے شفاعت ہے۔ سورہ نبا کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 38 میں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال الصواب، جس دن روح الامین اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جسے اللہ رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محشر کے روز کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جسے رحمان اجازت دے، اگر اجازت کی بات ہے تو وہ اجازت ملے گی تو محمد و آل محمد علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی آل کو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وقال الصواب، اور انہوں نے درست بات کہی ہو، یعنی اس سے مراد دنیا ہے۔ صاحب تفسیر میزان علامہ طباطبائی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین معاشر کے روز اگر اجازت دے گا کلام کرنے کی تو معصومین کو دے گا، انبیاء کو دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی آل کو، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں کیا۔ وقال ثوابہ، کہ انہوں نے دنیا میں کوئی ایسی غلط بات نہیں کی، کوئی ایسا غلط عمل نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی بول سکے گا تو فقط اور فقط معصوم بول سکے گا، کسی گناہ گار کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جو دوسری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء فقط وہ ذات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی شفاعت کا اختیار دیا ہے، اور ان کی سفارش سے لوگ بخشے جاتے ہیں۔ اور اس بات کی تصدیق قرآن کی آیت کرتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھتے تھے اور تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر کوئی اپنے نفس پر ظلم کرے پھر میرے رسول کی بارگاہ میں آئے اور رسول کی بارگاہ میں آ کر رسول سے التجا کرے کہ آپ میرے لیے بخشش طلب کریں تو میں اللہ اسے معاف کروں گا، کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں، توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے شفاعت کا اختیار دنیا میں ہی دیا ہے، اور لوگ آتے تھے رسول اللہ کے پاس آ کر توبہ کرتے تھے، اور رسول اللہ ان کے لیے اگر مغفرت طلب کرتے تھے تو اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیتا تھا۔ شفاعت کا مقصد ہی یہی ہے، وہ دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر ہو۔ اگر کوئی رسول اللہ کے پاس آ رہا ہے اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین اسے معاف کر دے، اور وہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو، سچا مومن ہو، تو اللہ رب العالمین ضرور اسے معاف کرے گا، کیونکہ یہ بات منافقین کے لیے نہیں ہے، یہ بات مومنین کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ کی دعا سے، رسول اللہ ان کے لیے اگر دعا کریں، مغفرت طلب کریں تو اللہ رب العالمین ضرور انہیں معاف کرے گا۔ اور یہ آیت آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اس کا مصداق ہے تو ان کے بعد امیر المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی اوصیاء ہیں، کیونکہ آج بھی اس زمانے کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اور عزیزان محترم، آج اس زمانے میں اگر کوئی توسل کرے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ زمانہ غیبت ہے، ان سے توسل کرے، ان سے کہے کہ اے میرے مولا آپ اللہ سے میری سفارش کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ ضرور بخشے گا۔ لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی آل سے اگر توسل کریں اور ان سے کہیں کہ آپ سفارش کریں ہماری کہ اللہ میں بخش دے،
تو اللہ ضرور بخش دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود یہ سبق دیا ہے۔ اور حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہ اے ہمارے بابا آپ اللہ سے کہیں کہ ہمیں معاف کر دے، ہم خطا کار تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ قال سوف استغفر لکم، ہاں میں عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ اللہ تمہیں بخش دے۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ایک مومنوں کو تحفہ ہے کہ مومن کسی وقت بھی اگر گناہ کرتے ہوں تو وہ اگر لوٹنا چاہیں تو توبہ کریں اور اس شخصیت کے پاس آئیں، اس سے کہیں، اس سے التجا کریں، اس سے توسل کریں کہ وہ اللہ سے کہے کہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میرے رسول کے پاس آئے گا، حالانکہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہو، میرے رسول کے پاس آئے گا اور میرا رسول اس کے لیے استغفار کرے گا تو میں ضرور معاف کرنے والا ہوں۔ اگر میں توسل کروں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور یہ کہوں کہ اے مولا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، تو اللہ یقیناً ضرور معاف کرے گا۔ یہی سلسلہ محشر کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ جو ان کی پیروی کرتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے، اللہ نے دنیا میں بھی ان کے لیے شفاعت رکھی ہے اور آخرت میں بھی شفاعت رکھی ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ شفاعت کا موضوع ایسا ہے، بہت طویل ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکا میں آج آپ کے سامنے آیتیں پیش کروں اور اس کے بعد ایک الگ سے موضوع شفاعت پر ہم بات کریں گے۔ انسان کی نیچر کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ شفاعت کا طلبگار ہے، اس کی نیچر میں شامل ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، اور قیامت کے دن سب لوگ جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ایک ضعیف العقیدہ متبع اپنے بڑے سے کہے گا کہ میں دنیا میں تیرا پیروکار تھا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، میں نے دنیا میں تیری پیروکاری کی ہے، میں نے دنیا میں تیری اتباع کی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو اللہ سے کہہ کہ مجھ پر سے عذاب کو کم کرے۔ یعنی اس وقت یہ لوگ جو ضعیف العقل متبع ہیں اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی، دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، اور تم اللہ سے کہو کہ ہم پر سے عذاب کو کم کرے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے، ان کا وجود، ان کا عقل انہیں اس بات پر مجبور کرے گا کہ ہم نے دنیا میں اس کی پیروی کی تھی، اب حق بنتا ہے کہ اللہ سے کہے کہ اللہ ہم پر سے عذاب کو کم کرے۔ تو وہ جواب دے گا قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، اگر میں دنیا میں ہادی ہوتا تو تجھے بھی ہدایت کرتا۔ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ، اب یہ بات برابر ہے کہ اب ہم گھبرائیں یا ضد کریں، ہمارے حق میں ایک ہی برابر ہے، یہاں تو کوئی راہ فرار بھی نہیں کہ ہم کہیں دوڑ کے چلے جائیں۔ عزیزان محترم، ایک اتباع کرنے والا اپنے بڑے سے کہے گا کہ تو اللہ سے کہ میری سفارش کر کے مجھ پر سے عذاب کو کم کرے، تو وہ یہ کہے گا میں دنیا میں اگر ہادی ہوتا تو تجھے بھی ہدایت کرتا۔ یہاں سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں حقیقی ہادی کو پہچاننا چاہیے کہ جب ہم اس سے کہیں کہ تو ہماری سفارش کر تو وہ سفارش کرے، اور اللہ اس کی سفارش کو، اس کی شفاعت کو قبول کرے، کیونکہ جہاں اللہ رب العالمین نے محشر کے لیے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شافع قرار دیا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عطا کیا ہے کہ رسول اللہ دنیا میں اگر کسی کے لیے دعا مانگے، کسی مومن کے لیے، تو اللہ رب العالمین اسے بخش دے۔ تو یہی مقام اللہ رب العالمین نے محشر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیونکہ جو لوگ حق بات کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے شفاعت میسر رکھے گا، یہ اللہ رب العالمین کا قرآن میں وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے محشر میں دستیاب رکھے گا شفاعت کو، کس طرح سے؟ دنیا میں بھی اس کی حالت کو سنوارے گا، آخرت میں بھی سنوارے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ آپ کو ملے گا سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے
اور عمل صالح کیا، وآمنوا بما نزل، اور جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر محمد پر، جو ہماری طرف سے حق ہے، جو محمد کے رب کی طرف سے حق ہے، تو جس نے بھی اس حق کو مان لیا تو اللہ نے اس کے گناہ اس سے دور کر دیے اور اس کی حالت کو سنوار دیا۔ عزیزان محترم، آیت پر غور کیجئے گا کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا۔ ایمان والا کہہ کر کسے اللہ مخاطب کرتا ہے؟ جو اللہ کو مانے، اس کے رسول کو مانے، جو قرآن کو مانے، جو ملائکہ کو مانے، جو مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر کو مانے، تو اللہ رب العالمین اس کو اہل ایمان کہہ کر پکارتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، عمل صالح کیا۔ ایمان عمل صالح کے بعد پھر وہی ورب دوبارہ آیا، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، اور اس پر ایمان لایا جو ہم نے محمد پر نازل کیا ہے، جو محمد کے رب کی طرف سے حق ہے، تو ہم نے اس کے گناہ اس سے دور کر دیے اور اس کی حالت کو سنوار دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بات الگ سے کہی اس حق کی، اور یہ کہا کہ ہم نے نازل کیا ہے جو اس کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر برہان کے اندر احادیث موجود ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان سے سوال ہوا کہ اللہ رب العالمین نے خطاب کیا اہل ایمان سے، عمل صالح کرنے والوں سے، پھر کہا کہ اور جو ایمان لایا، الگ سے ایمان کا ذکر کیا کہ اللہ نے ایسا خاص کیا نازل کیا ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ حق ہمارے جد علی ابن ابی طالب کا نام ہے، کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اس حق کو مانا، یعنی ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے گناہ اس سے دور کر دیتے ہیں اور اس کی حالت کو سنوار دیتے ہیں۔ یعنی یہ وعدہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس حق کا نام علی ابن ابی طالب ہے، ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جو بھی ولایت کو مانتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کے گناہ اس سے دور کر دیتے ہیں، اس کی حالت کو سنوار دیتے ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک فقط رہنا کافی نہیں، بلکہ اس حق کو بھی ماننا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حق ہے، جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے رسول اللہ پر۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ سلسلہ ہدایت ہے، ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ تو اس کو ماننے کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میں اس کے گناہ اس سے دور کرتا ہوں، اس کی حالت کو سنوار دیتا ہوں۔ یعنی اس کے بعد اب ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اب میں جو بھی کرتا پھروں، میں نے ولایت کو مان لیا، ایسا نہیں ہے۔ حق کے ساتھ ان کی ولایت کو مانا، ان کی اطاعت و فرما برداری کی، تو اللہ رب العالمین دنیا میں اس سے اس کے گناہوں کو دور کرے گا، اس کی حالت کو سنوار کرے گا، اور محشر میں بھی انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت میسر آئے گی۔ اسی شفاعت کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ عزیزان محترم، ان دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ان آیتوں کے تناظر میں اور مزید آیتیں آپ کے سامنے پیش کیں، اور کچھ شفاعت کا موضوع آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کی سبیل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔